یہ اور بات ہے کہ جدا ہے میری نماز. واہ واہ. یہ اور بات ہے کہ جدا ہے میری نماز. اللہ جانتا ہے کہ کافر نہیں ہوں میں. شکریہ. عماد بھائی نے اپلوز ادب کے آج کے مشاعرے میں بھی مہیا کر دیا کہ ہمارے ساتھ ایک شاعر جناب راجیش ریڈی موجود ہیں. راجیش ریڈی جب گفتگو کریں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ راجیش ریڈی بول رہے ہیں. ایسا لگے گا کہ غزل کا لہجہ بول رہا ہے. سبحان اللہ. راجیش ریڈی کی غزل کا کمال یہ ہے کہ ان کی غزل ان کی زبان سے نکل کر آپ کے دلوں پر اس طرح دستک دیتی ہے جیسے صبح کے وقت چاندنی پھول کا بوسہ لینے کے لیے زمین پہ اتر آتی ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا تعارف پیش کر دیا آپ نے. وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. راجیش ریڈی تشریف لائیں. شکر گزار ہوں اپلوز ادب کا، عماد بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا. دبئی پہلے بھی آیا ہوں اور بہت پیار سے سنا ہے لوگوں نے، لیکن آج کا جو مشاعرہ ہے بہت کم میں نے کمپلیٹ مشاعرہ جسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے. مطلب آپ نے کوئی مصرع جس پہ داد جانی چاہیے وہ خالی نہیں جانے دیا. آپ نے نئی شاعری سنی، آپ نے ترنم کی کلاسیکل شاعری سنی، ہر طرح کی شاعری کو آپ نے نوازا اور یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ سلسلہ چلا. میں شکر گزار ہوں خاص طور سے آپ لوگوں کا. اور یہی شاعری ہے، یہی تہذیب ہے جو ہندوستان، پاکستان اور پوری اردو دنیا کو ایک رکھے ہوئے ہے اور رہے گی. اور ایک بات اور ہے، صدارت پاکستان کی اور نظامت ہندوستان کی. ہاں یہ کیا جی بہت بہت. تو میں شروع کر رہا ہوں. روز صبح کا سچ، پہلے اس سے شروع کروں گا. شاید پہلے سنا ہو آپ نے، لیکن ایک جوڑنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. جی بھائی ارشاد. کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا. فرحان بھائی، کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا. میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. شکریہ. واہ راجیش واہ، بہت بہت شکریہ. زندہ باد. میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں، لیکن میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں، لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا. شکریہ. کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا. میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا. اور ایک خاص شعر سنانا چاہ رہا ہوں. اس کے پہلے ایک مطلب سیدھا سادہ. رہ کے بھی سب کے سامنے حاضر نہیں ہوں میں. رہ کے بھی سب کے سامنے حاضر نہیں ہوں میں. دراصل میں وہ ہوں جو بظاہر نہیں ہوں میں. واہ واہ. رہ کے بھی سب کے سامنے حاضر نہیں ہوں میں. دراصل میں وہ ہوں جو بظاہر نہیں ہوں میں. یہ اور بات ہے کہ جدا ہے میری نماز. واہ واہ. یہ اور بات ہے کہ جدا ہے میری نماز. اللہ جانتا ہے کہ کافر نہیں ہوں میں. شکریہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
بہت بہت رہ کے بھی سب کے سامنے حاضر نہیں ہوں میں، دراصل میں وہ ہوں جو بظاہر نہیں ہوں میں. یہ اور بات ہے کہ جدا ہے میری نماز، اللہ جانتا ہے کہ کافر نہیں ہوں میں. شکریہ. بہت بہت محبت، بہت بہت شکریہ. راجیش بھائی وہ بہت سنائیے. بہت راجیش بھائی جی مسکرانا پڑتا ہے، جی. مسکرانا ہاں. پڑتا ہے. یہ سنا دو. مسلم بھائی نے یاد دلایا ایک شعر الگ رنگ کا. دیکھیں، غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، دیر تک مسکرانا پڑتا ہے. سنائے کبھی آپ نے یہ؟ ہاں. بہت شکریہ، واہ واہ واہ. بہت شکریہ منصور بھائی. غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، دیر تک مسکرانا پڑتا ہے. اور بہت بہت شکریہ. نیچے بھی سامنے بھی بہت دوست بیٹھے ہیں اور اسٹیج پر تو سب ہیں ہی. ایک شعر دیکھیں، یہ میں اس لیے قمیص کبھی جھاڑتا نہیں، میں اس لیے قمیص کبھی جھاڑتا نہیں، کب جانے آستین سے احباب گر پڑے. میں اس لیے قمیص کبھی جھاڑتا نہیں، کب جانے آستین سے احباب گر پڑے. اور ایک نازک شعر دیکھیں الگ رنگ کا. جاگے تو احتیاط سے پلکوں کو کھولیے، جاگے تو احتیاط سے پلکوں کو کھولیے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے کچھ خواب گر پڑے. واہ واہ واہ. جاگے تو احتیاط سے پلکوں کو کھولیے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے کچھ خواب گر پڑے. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایک دیکھیں شعر، ہم کو بھی تیز لگتی تھی رفتار وقت کی. عماد بھائی، ہم کو بھی تیز لگتی تھی رفتار وقت کی، لیکن یہ انتظار سے پہلے کی بات ہے. واہ. اچھا. انتظار سے پہلے کی بات. واہ شکریہ، واہ. بہت بہت محبت 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 بہت 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 شکریہ شکریہ. ہم کو بھی تیز لگتی تھی رفتار وقت کی، لیکن یہ انتظار سے پہلے کی بات ہے. شکریہ. اور اسی سلسلے کا شعر دیکھ لیں. میں تو یوں بھی اداس رہتا ہوں، میں تو یوں بھی اداس رہتا ہوں، کیا ضرورت تھی یاد آنے کی. واہ 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 واہ. شکریہ. میں تو یوں بھی اداس رہتا ہوں، کیا ضرورت تھی یاد آنے کی. اور ایک مطلب میں ترنم صاحبہ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، رنگ بھی بدلے گا اور آپ لطف بھی لیں گے. ہاں. پھول کے ہونٹوں سے خوشبو کے معنی سن کر، پھول کے ہونٹوں سے خوشبو کے معنی سن کر، اپنا شعر اچھا لگا تیری زبانی سن کر. واہ 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 واہ. پھول کے ہونٹوں سے خوشبو کے معنی سن کر، اپنا شعر اچھا لگا تیری زبانی سن کر. اچھا دوستوں پر ایک شعر میں پھر عرض کر دوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ 3 لوگ اگر بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک چلا گیا اٹھ کے، تو 2 دوست کس کے بارے میں بات کریں گے؟
اب یہ سین دیکھیے، میں نے شعر بنانے کی کوشش کی ہے. میرے بارے میں باتیں چل رہی تھیں، میرے بارے میں باتیں چل رہی تھیں، مجھے کہنا پڑا میں بھی یہی ہوں. واہ 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 واہ. میرے بارے میں باتیں چل رہی تھیں، مجھے کہنا پڑا میں بھی یہی ہوں. ایک شعر انسان نے اور خاص طور سے ہندوستانیوں نے اور پاکستانیوں نے، ہم لوگوں نے مل کر کیا حالات بنا رکھے ہیں یہ دیکھیں. یہ سارے شہر میں دہشت سے کیوں ہے؟ یہ سارے شہر میں دہشت سے کیوں ہے؟ یقیناً کل کوئی تیوہار ہوگا. یقیناً کل کوئی تیوہار ہو. شکریہ. جو چیز سیلیبریشن کی ہوتی ہے وہ دہشت کی چیز ہو گئی. یہ سارے شہر میں دہشت سے کیوں ہے؟ یقیناً کل کوئی تیوہار ہوگا. اور ترنم سے پہلے میں ایک شعر چھوٹی بہر کا. ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا، ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا، ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا. واہ واہ. شکریہ. ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا. اور میں غزل پیش کر رہا ہوں ترنم سے. پہلے یہ غزل فرد بابا صاحب آپ ترنم کے بھی رسیاں آئیں اور یہ شعر دیکھیں، غزل دیکھیں. یہ غزل جگجیت سنگھ صاحب نے میری کئی غزلیں گائیں. یہ ان کے آخری البم کی غزل ہے، تو یہ غزل میں ان کو یاد کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں. اور ایک غزل کا آدیش ہے، حکم ہے، فرمائش ہے، میں وہ پھر کہوں. جانے کتنی اڑان باقی ہے، جانے کتنی اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے، جانے کتنی اڑان. خاشے جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین. واہ واہ واہ. جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین. جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین، اب تو بس آسمان باقی ہے. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین، اب تو بس آسمان باقی ہے، جانے کتنی اڑان. اور اسی سلسلے کا شعر دیکھیں، ٹی وی پر آپ روز دنیا دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ غازہ ہو یا یوکرین ہو اور دنیا کا کوئی بھی حصہ. اور یہ شعر دیکھیں، جانے کتنی اڑان، اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے، اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے، جس میں امن و امان. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے، جس میں امن و امان باقی ہے، جانے کتنی اڑان. اور زندگی کا سلسلہ ہم سب کے ساتھ دیکھیں. امتحان سے
گزر کے کیا دیکھا، امتحان سے گزر کے کیا دیکھا، ایک نیا امتحان باقی ہے۔ امتحان سے گزر کے کیا دیکھا، ایک نیا امتحان باقی ہے، جانے کتنی اڑان۔ اور غزل کا آخری شعر خاص شعر، ہر عہد کا سچ ہے اور اس عہد کا کچھ زیادہ ہی سچ ہے۔ دیکھیں جانے کتنی اڑان، سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے، سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے، جن کے منہ میں جن کے منہ میں زبان باقی ہے، جانے کتنی اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ محبت۔ اور ایک غزل جس کا حکم بھی ہے اور وہ میری پسندیدہ اور خاص غزل ہے، منصور بھائی اس کے گواہ ہیں، اور اقبال بھائی بھی۔ رامپور کی ایک رضا لائبریری میں طرحی مشاعرہ ہوا، اس میں ایک طرح دی گئی اور یہ غزل میں نے وہاں پیش کی، لوگوں کی محبت ملی، میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، خود کو سمیٹتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم۔ شکریہ۔ خود کو سمیٹتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم۔ شعر، کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون، کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون، ناراض ہے زمین سے خفا آسمان سے ہم، اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم۔ یہ غزل کا خاص شعر دیکھیں جس پر سب سے زیادہ پیار ملا۔ اب تو سراب ہی سے، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس، لینے لگے ہیں کام یقین کا گما سے ہم۔ کیا بات ہے راجیش، شعر ہوا، واہ واہ واہ، بہت 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 تعریف ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار،
سانس لینے لگے ہیں کام، یقین کا گمان سے ہم اب کیا بتائیں. اور ایک خاص شعر اکثر ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ اس کا نارکو ٹیسٹ ہونے والا ہے، نہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، لیکن اوپر والے نے ہر انسان کی باڈی میں وہ انسٹرومنٹ فٹ کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں، اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، لیکن ہماری آنکھوں نے، لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا، لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا، کچھ اور کہتے رہ گئے اپنی زبان سے ہم. واہ 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 واہ. لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا، کچھ اور کہتے رہ گئے اپنی زبان سے ہم اب کیا بتائیں. اور یہ غزل کا شعر دیکھیں، ملتے نہیں ہیں اپنی کہانی میں ہم کہیں، ملتے نہیں ہیں اپنی کہانی میں ہم کہیں، غائب ہوئے ہیں جب سے تیری داستان سے ہم. واہ واہ واہ. ملتے نہیں ہیں اپنی کہانی میں ہم کہیں، غائب ہوئے ہیں جب سے تیری داستان سے ہم. غزل کا آخری شعر، خاص شعر، آج کے عہد کا سچ ہے، یہ سارا زمانہ مارکیٹنگ کا ہے. آپ مارکیٹنگ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، بڑے سے بڑی پوسٹ پر جو ہم نے دیکھا ہے اور پہنچے ہیں لوگ. غم بک رہے تھے میلے میں، غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر، مایوس ہو کے لوٹے ہیں ہر ایک دکان سے. واہ 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 واہ. عماد بھائی کا حکم ہے، بہت محبت، بہت محبت. وہ عماد بھائی کا حکم تو ماننا ضروری ہے. یہ غزل وہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ پیار دیا، پہچان دی، اور اس کا ایک خاص شعر تو سب جگہ مجھے محبت ملی. اور شعر دیکھیں، غزل دیکھیں. جی ارشاد. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے. کھلونا ہے جو مٹی کا فنا
ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے، یہاں ہر یہ خاص ہے میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو۔ اور یہ شعر آج کے انسان کے نام خاص طور سے دیکھیں، نہ بس میں زندگی اس کے، نہ قابو موت پر اس کا، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ نہ بس میں زندگی اس کے، نہ قابو موت پر اس کا، مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈر۔ واہ 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 واہ۔ محبت نہ بس میں زندگی اس کے، نہ قابو موت پر اس کا، مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو۔ غزل کا آخری شعر یہ بھی مجھے پسند ہے، اور بچے والا شعر اس کو جتنی محبت ملی، یہ شعر بھی ویسا ہی ہے، اتنا ہی سچا ہے۔ امیر ہو غریب ہو کسی ملک کا انسان ہو، زندگی سے بیزار ہو ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ پل آتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس بہت ہو گیا، واپس بلا لے۔ لیکن جب وہ پل آتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ شعر دیکھیں، یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور سزا ہونے سے ڈرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ راجیش ریڈی ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، فرحان بھائی، یہ ووید بھارتی میں پروگرام ایگزیکٹو تھے، اور ظاہر ہے کہ سب کام ہندی میں کرتے تھے، انگریزی میں سوچتے تھے اور اردو میں لکھتے، جس کو وہ انہیں شناخت ملی اور راجیش ریڈی کو دنیا پہچاننے لگی۔ ان کی اردو سے محبت اور مشاعروں سے قربت کا ایک واقعہ بھی سن لیجئے کہ ابھی 23 اگست کو ہمارے پاپولر صاحب عقیل نعمانی صاحب اور راجیش ریڈی امریکہ سے لوٹے تھے 23 اگست کی صبح کو، یہ گئے بمبئی، اور اسی دن دلی اردو اکیڈمی کا جشن آزادی کا مشاعرہ تھا، تو حضرت 5 بجے وہاں موجود تھے راجیش ریڈی صاحب۔ میں نے کہا کہ آپ اپنا ٹکٹ بمبئی کا کرا لیتے، دلی کا کرا لیتے، بمبئی کا کیوں کرایا؟ تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا
کہ مشاعرے سے مشاعرے میں جانا اچھا نہیں لگتا، گھر سے مشاعرے میں جانا اچھا لگتا ہے۔ تو پہلے میں گھر گیا اور اس کے بعد مشاعرے میں آیا۔ جو غزل انہوں نے سنائی، طرحی غزل رامپور کی، آپ سب جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں رضا لائبریری کا نام اور اس کا مقام کیا ہے۔ وہاں ایک مشاعرہ تھا طرحی، اور اس میں طارق قمر، مظفر حنفی صاحب بھی موجود تھے اور بڑے بڑے شاعر ہندوستان کے۔ جی صدارت تھی ان کی، اور میں بھائی اب صدارت کا آپ ان کی ذکر کر رہے ہیں تو میری نظامت کا بھی ذکر کر دیجئے، میں پڑھوا رہا تھا۔ تمام شاعروں کے بیچ راجیش ریڈی کی یہ غزل اتنی پھلی پھولی کہ ہمیں بہت اچھا لگا کہ نوابوں کا شہر رامپور، نواب کے نام پر لائبریری، اور اردو کا یہ مصرع اور راجیش ریڈی کی غزل حاصل مشاعرہ۔ وہ غزل آج ہم سب لوگوں نے سنی۔ اب مشاعرہ بالکل مکمل ہونے والا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے بیدل حیدری، آپ کے ہاں پاکستان میں، جی انہوں نے کہا کہ فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، اوریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا، اوریاں ہوئے اندھیرا پہن لیا، گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا، گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا، بھونچال میں کسی کو کفن کی ضرورت نہیں پڑی، ہر لاش نے مکان کا ملبہ پہن لیا۔